السلام علیکم۔ اچھا، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس مجھ سے بہت زیادہ سوالات پوچھتے ہیں، اور میں ہر ایک کو پھر جتنی میری کوشش ہوتی ہے میں گائیڈ بھی کرتا ہوں، سمجھاتا بھی ہوں۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو بار بار پوچھے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے ہر ایک نیا اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر جب وہ نئی بات کرے گا تو اس کو دوبارہ پھر وہی پرانی بات ایکسپلین کرنی پڑتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں ایک ویڈیو کی شکل میں، ایک کلپ کی شکل میں آپ کو بیسک انفارمیشن دے دیں۔ تو آج کی جو ہماری پہلی ویڈیو ہے وہ ہے کہ ہم انٹر بورڈ کمیٹی چیئرمین IBCC سے اپنے ہومیوپیتھک ڈپلومے کے پہلے 2 سال پر ایکولنسی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، FSc ان ہومیوپیتھی میڈیکل سائنس، یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلا، اس ویڈیو میں ہم صرف وہ بچے ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا طالب علم یا ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس جنہوں نے میٹرک کے ساتھ ہومیوپیتھک ڈپلوما کیا، ہم آج اس ویڈیو میں اس موضوع پر بات کریں گے۔ باقی پھر جو دیگر ویڈیوز ہیں وہ آپ کو اسی ویب سائٹ پر نظر آ جائیں گی، ان کو بھی آپ دیکھیں، اور وہ ایک لسٹ آپ بنا لیں، پلینگ لسٹ آپ اس کو کہتے ہیں، اس کو آپ ہم اس میں مرج کر دیں گے، آپ دیکھیے گا۔ تو آج کی ویڈیو ہے کہ جی اگر کوئی ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹ جس نے ڈپلوما کے پہلے 2 سال کلیئر کیے ہوئے ہیں یا ہومیوپیتھک ڈپلوما مکمل کر لیا ہوا ہے اور ساتھ اس نے صرف میٹرک سائنس کیا ہوا ہے، تو وہ FSc ہومیوپیتھی کی ایکویلنسی کیسے حاصل کر سکتا ہے IBCC سے، اسلام آباد کے دفتر سے۔ تو پہلا اسٹیپ کیا ہوگا اس میں؟ سب سے پہلے یہ کہ جس نے صرف میٹرک کیا ہوا ہے وہ ایکولنسی لینے کے لیے پہلے FA کے 3 پیپر ادا دے گا، 3 پیپروں کے ایگزام میں اپیئر ہوگا۔ پہلا پیپر ہے FA کا اردو، FA کی انگلش اور FA کی اسلامیات یا پاکستان اسٹڈی۔ ٹھیک ہے، پاکستان اسٹڈی کن کے لیے ہے؟ جو غیر مسلم ہے۔ جو مسلم ہے وہ اسلامیات کا امتحان دیں گے، 3 پیپر دیں گے، FA انگلش، FA اردو اور FA اسلامیات، یہ 3 پیپر دیں گے۔ اور جو غیر مسلم ہے وہ FA کے 3 پیپر دیں گے، انگلش، اردو اور اسلامیات کی جگہ پر پاکستان اسٹڈیز، اس کا امتحان دیں گے۔ تو جب تک آپ یہ 3 پیپر اپنے متعلقہ بورڈ سے، جو سندھ میں ہے، جو کراچی میں ہے وہ کراچی بورڈ سے دے لیں، جو پنجاب میں ہے وہ لاہور سے دے لیں، جو پشاور میں ہے وہ پشاور سے دے لیں، جو کوئٹہ میں ہے وہ کوئٹہ سے دے لیں، جہاں جہاں آپ کا بورڈ ہے، تعلیمی بورڈ، انٹرمیڈیٹ بورڈ ہے، وہاں سے آپ امتحان دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو IBCC سے پرمیشن لینا پڑے گی۔ وہ پرمیشن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ 3 پیپر کلیئر کرنا ضروری ہے۔ پرمیشن لینے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اپنی میٹرک کی سند اپنے متعلقہ بورڈ سے ویریفائی کروائیں گے۔ یہ ہے پہلا اسٹیپ۔ یو ول ویریفائی یور ڈاکومنٹ فرام یور کنسرنڈ انٹرمیڈیٹ بورڈ، دس از فرسٹ اسٹیپ۔ ٹھیک ہے جی، آپ اسے وہ کس طرح کریں گے کہ میٹرک کی سند لیں، اس کی 2 فوٹو کاپیز کریں، اوریجنل سند کی ضرورت نہیں، اپنی اس کی 2 فوٹو کاپیز لیں گے، اور اپنے متعلقہ بورڈ میں جائیں، وہاں سے آپ نے اس کی ویریفیکیشن کا فارم لینا ہے، اور ویریفیکیشن کا فارم جو IBCC بھجوانا ہے اور متعلقہ بورڈ میں بھجوانا ہے، اس کا فارم علیحدہ ہے۔ آپ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی، جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ انہوں نے وہاں پر اپنی ویب سائٹ پر ایک ویریفیکیشن کا لیٹر اپلوڈ کیا ہے، وہاں سے پہلے ویریفیکیشن کا لیٹر اپلوڈ کریں، ڈاؤن لوڈ کریں۔ وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ وہ ویریفیکیشن کا لیٹر، اپنے میٹرک کی سند کی 2 فوٹو کاپیز لے کر آپ اپنے متعلقہ بورڈ چلے جائیں گے، مثلا آپ کراچی بورڈ میں یا لاہور بورڈ میں یا پشاور میں آپ چلے جائیں، وہاں پر بورڈ میں چلے جائیں اور وہ کہیں کہ میں نے IBCC کے لیے اس کو ویریفیکیشن کروانی ہے، آفس ٹو آفس، پرائیویٹ نہیں، آفس ٹو آفس۔ تو وہ آپ سے وہ لیٹر مانگے گا نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کا، وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا، وہ آپ ان کو دکھا دیں۔ تو اس کی فیس کم ہوگی، یعنی 1500 روپے یا 2000 روپے ہے جو آفس ٹو آفس ویریفیکیشن، ورنہ وہ آپ سے فورن آفس کی فیس مانگیں گے، اور وہ تقریباً 3500 یا 4000 روپے ایک سرٹیفکیٹ، وہ آپ نے نہیں دینی، آپ نے دینی ہے 1500 یا 2000، جو کہ آفس ٹو آفس ویریفیکیشن فیس۔
تو یہ ہو گیا پہلا اسٹیپ. میں اس لیے ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو. اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ یہیں اسی ویب سائٹ پر سوال نیچے کریں گے اور اس ویب سائٹ کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ آپ کو جواب بھی دیں گے. جہاں مجھے ضرورت پڑے گی میں بھی دے دوں گا, اگر میرے پاس ٹائم ہو تو میں بھی جواب. تو فرسٹ اسٹیپ ہو گیا کہ آپ نے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کی ویب سائٹ سے ویریفیکیشن کرنے والا ایک لیٹر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. دوسرے اسٹیپ پہ آپ اپنے متعلقہ بورڈ میں چلے جائیں گے اپنی میٹرک کی سند کی 2 فوٹو کاپیز لے کر, اور وہاں پر آپ ویریفیکیشن فارم لیں گے اس بورڈ سے, اس کو فل کریں گے. اس میں سادہ باتیں ہوتی ہیں, نام کیا ہے, رول نمبر کیا ہے, کہاں سے میٹرک کیا تھا, اور اس کے ساتھ 2 اٹیسٹیڈ کاپی لگا دی, اور جو ان کی فیس ہے 1500 یا 2000 اس میں آپ نے بورڈ میں جمع کرا دی. یہاں تک تو اسٹیپ مکمل ہو. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ آپ کو 2 دن بعد یا 3 دن بعد آپ کو ایک بند لفافہ دے دیں گے جس کے اندر وہ جو 2 آپ نے فوٹو اسٹیٹ ڈالی ہوئی ہے, ایک فوٹو اسٹیٹ اس میں ڈلی ہوگی, ایک وہ اپنے پاس اپنے ریکارڈ میں رکھ لیں گے کہ ہم نے اس بندے کی ویریفیکیشن کی. وہ ویریفیکیشن کر کے بند لفافہ آپ کو پکڑا دیا جائے گا. آپ اس کو کھولنا نہیں, اس کے اوپر سیل ہوئی, آپ اس کو نہیں کھولنا. اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ بند لفافہ خود آئی بی سی سی یا نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی بھجوا دیں, ان کی مرضی. اگر وہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی بھجواتے ہیں تو آپ کو ڈائری نمبر دے دیں گے کہ بھائی اس تاریخ کو ہم نے آپ کی ڈاک وہاں بھجوا دی, تو آپ کو ڈائری نمبر دیں, وہ چٹ لے لیا آپ ان سے. اور آئی بی سی سی بھجواتے ہیں تو اس کی بھی چٹ آپ لے. لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ بند لفافہ آپ کو دے دیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ کو جا کے کچھ جمع کروا. تو یہ پہلا اسٹیپ ہو کہ آپ نے اپنے میٹرک کی سند کی ویریفیکیشن کروانی ہے متعلقہ بورڈ سے. وہ بچے جو سادہ میٹرک ہیں انہوں نے 3 پیپروں کا ایگزام دینا ہے, اور اس 3 پیپروں کے ایگزام کے لیے آپ کو یہ پہلا پروسیجر کرنا ہے. جب آپ نے یہ سارا کام کر لیا پھر آپ نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے آئی بی سی سی اسلام آباد کے نام لکھنی ہے کہ میں نے میٹرک فلاں بورڈ سے کیا تھا, یہ اس کا رول نمبر ہے, میں نے ہومیوپیتھک ڈپلوما کے پہلے 2 سال مکمل کر لی ہیں, تو مجھے آپ 3 پیپروں کا ایگزام دینے کے لیے اجازت دیں. اور ساتھ آپ نے وہ لفافہ ویریفیکیشن والا لگا کے آئی بی سی اسلام آباد بھجوا دینا. ایڈریس ibcc.edu.pk کی ویب سائٹ سے لے لیں, یا نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے لے لیں, nchpakistan.gov.pk سے لے لیں, یا نیچے کمنٹس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو لنک دے دیں اور وہاں سے آپ ان اداروں سے فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس طرح اگر جب آپ نے ویریفیکیشن کا فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو وہ آپ اپنے کراچی بورڈ والے کراچی بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ وہاں جا کے آپ کو فارم نہ فل کرنا پڑے. لاہور بورڈ والے اپنے لاہور بورڈ سے ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو وہاں بھی جا کے آپ آفس میں جاتے ہیں بورڈ میں جائیں گے تو وہاں سے بھی فارم آپ کو مل جائے گا, لیکن وہاں بیٹھ کے فل کرنا پڑے گا. تو گھر سے فارم ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر کے اس کو فل کر کے 2 فوٹو اسٹیٹ ساتھ لگا کے جائیں گے تو آپ کا ٹائم بچ جائے. اب یہ کام آپ کا پہلا اسٹیپ مکمل ہو گیا کہ آپ نے میٹرک کی سند کو ویریفائی کر لیا, اور دوسرا اسٹیپ آپ نے یہ کیا کہ ایک اپلیکیشن آئی بی سی سی اسلام آباد کے نام لکھیں گے, وہ بند لفافہ اور وہ اپلیکیشن سائن کر کے تاریخ ڈال کے آپ نے اپلیکیشن کا ریکارڈ اپنے پاس رکھنا ہے, وہ اپنے رجسٹرڈ پوسٹ آئی بی سی سی اسلام آباد. یہ ہو گیا آپ کے 2 اسٹیپ. وہاں سے ایک پرمیشن لیٹر آئے گا کہ آپ اپنے متعلقہ بورڈ سے 3 پیپروں کا ایگزام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ لیٹر جو ہے اس کی کاپی جو پہلے لوگوں کو ایشو ہوئے ہوئے ہیں ان کی کاپی نیچے کمنٹس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر پیسٹ کر دیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے نام کا پرمیشن لیٹر آئی بی سی سے آپ کو بھجوائے گا. اس کے اندر آپ نے اپلیکیشن میں لکھا ہوگا کہ میں نے ہومیوپیتھی کا ڈپلوما اس تاریخ کو کیا ہے, یا میں نے 2 سال اس تاریخ کو پاس کیے, فلاں کیا, یہ کیا ہے, اس کا یہ رول نمبر ہے, اس کا یہ معلومات ہے, میں نے میٹرک یہاں سے کیا ہے, فلاں کیا ہے. اب میں آپ سے آئی بی سی سے اجازت مانگ رہا ہوں کہ مجھے 3 پیپروں میں اپیئر ہونے کی اجازت. یہ جو ڈمی لیٹر ہے یہ بھی ہم نے نیچے ویب سائٹ پر انہیں کے نیچے آپ کمنٹس پڑھیں نا سارے, ان کمنٹس کے نیچے ہم نے پیسٹ کیا ہے کہ آپ ڈمی لیٹر بھی ہم نے ڈرافٹ وہ بنا دیا تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو. اس کو دیکھیں اور اپنے کالم خود فل کر لیں. ظاہر ہے وہاں نام لکھا ہوگا سعید, تو آپ اپنا نام لکھیں, وہ سید نہیں لکھنا ہے, آپ نے اپنا نام لکھنا. اتنی بات تو سب کو سمجھ میں آ جائے, اتنی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا. آئی بی سی آپ نے لیٹر بھیج دینا ہے, وہ ویریفیکیشن کے لفافہ ساتھ بھیجیں گے,
تو وہ آپ کو اجازت نامہ جاری کر دیں گے. یہ ہوگی بات. پھر آپ کیا کریں, پھر آپ وہ ویریفیکیشن پرمیشن لیٹر لے کر بورڈ میں جائیں گے. کوئٹہ والے کوئٹہ جائیں, بلوچستان والے بلوچستان جائیں, پشاور والے پشاور جائیں, لاہور والے لاہور جائیں, اپنے بورڈ گجرانوالہ والے گجرانوالہ بورڈ میں جائیں, ملتان والے ملتان بورڈ میں جائیں, وہاں بورڈ میں جائیں, پرمیشن لیٹر دکھائیں. وہ آپ کو 3 پیپروں کا ایگزام دینے کے لیے ایف اے کے ایگزامینیشن فارم آپ کو پکڑا دیں. اس میں آپ نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے دونوں کے فارم فل کرنے, اور ایگزام آپ نے فرسٹ ایئر کا اور سیکنڈ ایئر انگلش کا, فرسٹ ایئر اردو کا اور سیکنڈ ایئر اردو کا, فرسٹ ایئر اسلامیات کا اور سیکنڈ ایئر اسلامیات کا, آپ نے وہاں سے ان تاریخوں میں جو ڈیٹ شیٹ وہ جاری کریں گے اس کے مطابق آپ نے ود ان 2 اور 3 منتھس آپ ایگزام دے دیں گے. آپ کو سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرسٹ ایئر کا امتحان ہوگا, پاس ہوں گے, پھر آپ سیکنڈ ایئر کے نہیں. آپ نے فرسٹ ایئر کے بھی ساتھ امتحان دینا ہے اور سیکنڈ ایئر کے بھی دینا ہے, تو تینوں پیپروں کے آپ ایگزام دیں گے. اور پاس جب رزلٹ آؤٹ ہوگا تو آپ نے تینوں پیپروں کا رزلٹ کارڈ اوریجنل اپنے متعلقہ بورڈ سے لے لینا ہے. یہ اب آپ نے 3 پیپر کلیئر کر لیں. ان 3 پیپروں کی جو رزلٹ کارڈ ہے اس کی فوٹو سیٹ کروائیں گے, اور ساتھ آپ کیا کریں گے, آپ کریں گے اپنے ڈپلومے کے پہلے 2 سال کے اوریجنل رزلٹ کارڈ, ڈپلوما ہومیوپیتھک ڈپلومے کے پہلے 2 سال کے اوریجنل رزلٹ کارڈ لیں گے. رزلٹ کارڈ آپ کو جو 3 پیپروں کا ایشو ہوا ہے اوریجنل وہ آپ کے پاس موجود ہے. 2 پیپروں کے جو ڈپلومے کے پہلے 2 سال کے جو آپ کے ہیں رزلٹ کارڈ وہ آپ کے پاس اوریجنل ہے, ان کی 2 فوٹو سیٹ کروا, ان کو کسی 17 گریڈ کے یا کسی ٹیچر سے یا کسی بینک آفیسر سے, کسی عدالت سے, اپنے کسی کالج ہومیوپیتھی کالج کی پرنسپل سے, جہاں سے مرضی اٹیسٹ کروا. اٹیسٹ کروانے کے بعد اب آپ ہومیوپیتھی کالج جائیں, وہاں پر ایک فارم اویلیبل ہے ایکولنس فارم, آپ ان سے لے لیں. اگر ان کے پاس نہیں ہے تو نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کی جو ویب سائٹ ہے NCH pakistan.gov.pk ویب سائٹ پہ انہوں نے دیا ہوا ہے. یہ جو میں معلومات دے رہا ہوں میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے دے رہا ہوں, میں کسی بھی کالج کا, کسی بھی کونسل کا یا کسی بھی ادارے کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوں, نہ میں کسی کے تعلق. آپ کو جسٹ معلومات دے رہا ہوں کہ آپ لوگ پڑھیں گے, پڑھ کے آگے جائیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا, اور جب آپ اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنیں گے اور اچھی جاب کریں گے, اچھی پریکٹس کریں گے تو ہمیں بھی ثواب ملے گا. آپ یوں سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. تو اب آپ کیا کریں کہ آپ نے اپنے ہومیوپیتھی کالج جائیں, 2 سال کے اوریجنل رزلٹ کارڈ, 2 سال کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ڈپلومے کے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. ایک رزلٹ کارڈ جو جس میں 3 پیپر کلیئر ہیں وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور ان سب کی 2 فوٹو اسٹیٹ آپ کے پاس ہوں. فارم آپ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. کون سا والا؟ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی سے ایکولنس لینے کے لیے فارم, نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی. اور کالج میں بھی فارم ہوتی ہے, آپ کالج والے اگر نہیں دیتے تو آپ ویب سائٹ سے لیں, بلکہ ایسے ہی کریں کہ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو فل کر کے پھر کالج جائیں. ہومیوپیتھی کالج ہومیوپیتھی کالج والے جو وہاں پر کلرک ہوتا ہے, جو سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے, یا ہم اس کے ہومیوپیتھی کالج کے رجسٹرار کو لفظ رجسٹرار بھی یوز کرتے ہیں کہ وہ رجسٹرار ہے کالج, یا ہومیوپیتھی کالج کا پرنسپل, یہ چاروں بندے کلرک, سپرنٹینڈنٹ, رجسٹرار یا پرنسپل, وہ آپ کے بیک سائڈ پر 2 رزلٹ کارڈ ہیں اوریجنل, ان کی بیک سائڈ پر موڑ لگا کے اٹیسٹ کریں, اور جو فوٹو اسٹیٹ ہے اس کی فرنٹ سے اٹیسٹیشن کریں ہومیوپیتھی کالج کا پرنسپل. اور رزلٹ کارڈ جو آپ نے حاصل کیا اس کی بھی 2 فوٹو اسٹیٹ پہ اس کو اٹیسٹ کروا لیں. اور فارم کو جو آپ نے فل کیا ہوا ہے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کا FSC ہومیوپیتھی حاصل کرنے والا فارم, اس کو بھی فل کر کے ان کے ساتھ ڈاکومنٹ لگا کے اور اس فارم کو بھی اٹیسٹ کروائیں نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے FSC والے فارم. اب آپ کے پاس چیزیں کیا کیا ہوں گی کہ ایک نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کا فارم ہے, اس کے اوپر تصویر بھی لگی ہوئی ہے, اس کے ساتھ آپ نے 2 سال کے اوریجنل رزلٹ کارڈ لگانے اوریجنل, اور 2 فوٹو اسٹیٹ لگانی. ایک رزلٹ کارڈ آپ کے پاس اوریجنل ہے بورڈ کا جس میں 3 پیپر ہیں, اس کے بھی 2 فوٹو اسٹیٹ ساتھ لگانی, اور اس کے ساتھ اس کی فیس ہے. اس وقت جو فیس ہے وہ 750 ہے
نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کی FSC ہومیوپیتھی میڈیکل سائنس گروپ حاصل کرنے کی 750، لیکن اس فیس کو ویریفائی کرنا ہے آپ نے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کی ویب سائٹ سے جا کے کہ اس وقت کرنٹ کیا فیس چل رہی ہے. ابھی جو فی الحال چل رہی ہے وہ 750. وہ فیس کا ڈرافٹ آپ نے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے رجسٹرار کے نام آپ نے ڈرافٹ بنانا ہے، یا کنٹرولر ایگزام کے نام ڈرافٹ بنائے 750 کا، یا آپ ان کے آن لائن اکاؤنٹ ہے اس میں نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کا ایک اکاؤنٹ ہے، اس میں نیشنل بینک برانچ میں نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کا بینک اکاؤنٹ ہے، اس کے اندر آپ آن لائن بھی وہ 750 روپے جمع کرا سکتے ہیں. بلکہ آن لائن جمع کرانا زیادہ بہتر ہے، وہ فوراً جمع ہو جاتے ہیں. اسی اوریجنل رسید آپ نے اس فارم کے ساتھ لگا دیں. یہ ہے ایک اور اسٹیپ ہو گیا. لیکن ایک بات کا بہت دھیان رکھنا ہے، اور یہ بات غور سے سننے والی، کہ آپ نے اپنے تمام رزلٹ کارڈ ان سب کی اور ڈاکومنٹ جو فارم آپ نے فل کروایا کہ ہے وہ، اور اس کو پرنسپل سے جو ٹیسٹ کروایا، بھیجنے سے پہلے ان سارے ڈاکومنٹ کی فوٹو اسٹیٹ کا ایک سیٹ بنا کے اپنے پاس رکھ لینا ہے، جو آپ نے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی بھجوا رہے ہیں. تو نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی آپ کیا بھجوا رہے ہیں؟ نمبر 1، نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کا FSC ہومیوپیتھی میڈیکل سائنس حاصل کرنے کا ایکولنس فارم، جو آپ نے فل کر کے ہومیوپیتھک کالج کے پرنسپل سے سائن کروا. اس کے ساتھ آپ اٹیچ کریں گے 2 اوریجنل رزلٹ کارڈ فرسٹ ایئر کے اور سیکنڈ ایئر ہومیوپیتھی کے ڈپلومے کے. ایک کو اوریجنل کو بیک سائڈ سے ٹیسٹ کروانا ہے اور فرنٹ سے فوٹو اسٹیٹ کروانا ہے. پھر اس کا تیسری چیز آپ نے لگانی ہے رزلٹ کارڈ، جو آپ نے FA کے 3 پیپر اوریجنل لگا دیں، اور ساتھ آپ نے 2 فوٹو اسٹیٹ لگا دی، جو ٹیسٹ کروا کے ساتھ لگا دیں، تصویر لگا دیں، اور آپ نے فیس 750 کی اوریجنل رسید آپ نے جمع کی. یہ سارے ڈاکومنٹ، اور وہ جو آپ کو ملا تھا پرمیشن لیٹر، وہ بھی ساتھ لگا. اور وہ یاد رکھیں کہ جو آپ نے پرمیشن لیٹر کے لیے ویریفیکیشن وہاں پر IBC سے بھجوائی ہوئی ہے، وہ اس فارم کے ساتھ مینشن کر دیں کہ میں نے ویریفیکیشن جو اوریجنل ہے وہ IBCC اس ڈائری نمبر کے تحت اور اس ڈیٹ کے اوپر بھجوائی ہوئی. پھر آپ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو فارم موصول ہوگا وہ آپ نے راولپنڈی کے ایڈریس پہ بھجوانا ہے. اس کا ایڈریس ہے فیز 1 اور اس کا فضل ٹاؤن، بے نظیر ایئرپورٹ روڈ، راولپنڈی، نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی. یہ اس کا ایڈریس ہے، لیکن ان کی ویب سائٹ سے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کی ویب سائٹ سے کنفرم کریں. اور یہ آپ نے رجسٹرڈ پوسٹ سارے ڈاکومنٹ نیشنل کونسل فار نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کیا کرے گی، وہ اپنے 2 سال کے رزلٹ کارڈ کو ویریفائی کرے کہ آیا اس بچے نے یہ جو 2 سال کے رزلٹ کارڈ ہے ہم سے پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے. وہ صرف ان کو ویریفائی کرے. باقی جو رزلٹ ہے آپ نے FA کا 3 پیپر جو کیے ہوئے، وہ 3 پیپر سے ان کو پتہ لگ جائے گا، اوریجنل ہے اور فوٹو شیٹ بھی لگی ہوئی، ان سے ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ آپ میٹرک کی سند بھی بھیجیں، ساتھ فوٹو اسٹیٹ، اوریجنل نہیں بھجوانی. آپ نے میٹرک کی سند فوٹو اسٹیٹ بھجوانی ہے اس فارم کے ساتھ. اور یہ میٹرک کی سند کی فوٹو اسٹیٹ وہ دیکھ لے گا، اپنے وہ رزلٹ کارڈ کو ویریفائی کرے گا. وہ آپ کی میٹرک کی سند کو ویریفائی کرنے کا مجاز نہیں، نہ ہی وہ آپ کے FA کے 3 پیپروں کو اٹیسٹ کرنے یا ویریفائی کرنے کا مجاز. نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی صرف مجاز ہے کہ آپ کے 2 سال کے اوریجنل رزلٹ کارڈ کو دیکھے گا اور فوٹو اسٹیٹ کو ویریفائی کر دے. تو اب وہ کیا کرے گا، یہ ساری ویریفیکیشن کرنے کے بعد آپ کو بائی ڈاک واپس آپ کے گھر میں ڈاک بھیج دے گا. اس ڈاک میں آپ کے 2 اوریجنل رزلٹ کارڈ بھی واپس آنے چاہیے، فرسٹ ایئر کے اور سیکنڈ ایئر کے اوریجنل. فوٹو اسٹیٹ ہم نے 2 جو بھیجی ہوئی ہیں، ایک وہ رکھ لے گا نیشنل کونسل والا، اور ایک آپ کو واپس بھجوا دے گا ویریفائی کر. اور آپ کا FA کا رزلٹ کارڈ بھی اوریجنل واپس آنا چاہیے، ایک اس کے ساتھ فوٹو اسٹیٹ بھی واپس آنی چاہیے. میٹرک کی فوٹو اسٹیٹ آپ نے بھیج دی ہے، وہ بے شک جمع کر لیں، کوئی ایشو نہیں. جب آپ کے پاس یہ واپس آئیں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ نے IBCC کی ویب سائٹ پر جانا ہے، ibcc.edu.pt. اس ویب سائٹ پر آپ جائیں گے اور وہاں سے فارم ڈاؤن لوڈ کریں گے، ایکولنس کا FSC ہومیوپیتھی لینے کا فارم، ایکولنسی لینے کا فارم آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے. 1 صفحے کا فارم ہے یا 2 صفحے کا فارم ہے. اس کو فل کرنا بھی بہت آسان ہے. نام پتہ لکھنا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ نے کہاں سے DHMS کی ہے، کہاں سے 2 سال پاس کیے ہیں، کہاں سے FA پاس کی ہے،
کیا رول نمبر تھا. تو یہ فارم فل کرنے کے بعد اب آپ نے اس کے ساتھ آپ نے پرمیشن لیٹر جو ہے اس کی فوٹو سیٹ لگانی ہے تاکہ آئی بی سی سی کو پتہ چل جائے کہ آپ نے میٹرک کی سند ویریفائی کر کے پہلے ہی بھجوا دی ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے یہ جو فارم کے ساتھ بھجوانا ہے وہ ایف اے کا جو اوریجنل رزلٹ کارڈ ہے وہ, اور اس کے ساتھ 2 فوٹو اسٹیٹ اٹیسٹ ہوئی. ایف اے کا 3 پیپروں کا اوریجنل رزلٹ کارڈ اور 2 اس کی فوٹو اسٹیٹیں رزلٹ اٹیسٹ ہوئی. دوسرا اسٹیپ, ساتھ آپ نے تصویر لگانی. تیسرا اسٹیپ, جو ویریفیکیشن آیا فارم نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی سے فارم واپس آیا تھا نیشنل کونسل سے ویریفیکیشن ہو کے, ساتھ آپ کے باقی بھی ڈاکومنٹ انہوں نے واپس آپ کو بھجوا دیے, وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ آپ کو. تو آئی بی سی سی کی جو فیس ہے وہ ہے 1000. یہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے ساتھ ان کا ایک ایم او یو سائن ہوا ہے کہ ایف ایس سی ہومیوپیتھی کی جو فیس ہے وہ 1000, لیکن 100 روپے کوریئر چارجز, تو یہ ہو گیا 1100 روپے. تو آپ ایسا کرنے کے 1100 روپے آئی بی سی سی کے سیکٹری کے نام, آئی بی سی سی اسلام آباد کے سیکٹری کے نام آپ وہ 1100 روپے کا ڈرافٹ بنائیں گے, یا ان کی آن لائن دیکھ لیں کوئی اکاؤنٹ ہو اس میں آپ جمع کرائیں, اوریجنل رسید ساتھ لگا. ڈرافٹ بناتے ہیں تو ڈرافٹ اوریجنل ساتھ لگائیں. لیکن ایک تو میں پھر بتاتا ہوں کہ جو ڈاکومنٹ بھی آپ نے آئی بی سی بھجوانے ہیں جس میں رسیدیں ہیں, ڈرافٹ ہیں, ان سب کا پورا ایک سیٹ بنا کے فوٹو اسٹیٹ کا اپنے پاس بھی رکھنا ہے. جو نیشنل کونسل سے آپ کا ڈرافٹ اٹیسٹ ہو کے آیا ہے اس کی فوٹو اسٹیٹ بھی بنا کے اپنے پاس رکھیں. تو اب آپ آئی بی سی سی کیا چیز بھجوا رہے ہیں؟ آئی بی سی سی آپ بھجوا رہے ہیں نیشنل کونسل سے واپس آیا ہوا فارم. نمبر 2, آپ اس ایف اے کے جو رزلٹ کارڈ ہے 3 والا جو اوریجنل ہے وہ, اور اس کے ساتھ 2 فوٹو اسٹیٹ اٹیسٹ ہوئے. نمبر 3, میٹرک کی سند کی فوٹو کاپی, اور ویریفیکیشن آلریڈی ان کے پاس ہے, وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی بی سی سی ان کے پاس آلریڈی موجود ہے. پرمیشن لیٹر لگا دیں, اور ساتھ آپ نے اوریجنل آن لائن جمع کرایا پیسے 1100 روپے, یا آپ نے ڈرافٹ بنایا وہ اوریجنل آپ کریں لگا دیں ساتھ. اور ساتھ ساتھ یہ سارا پلندہ سارا لفافہ بند کر کے تو اس کو رجسٹرڈ پوسٹ بھیجنا ہے آئی بی سی سی اسلام آباد کے دفتر. یہ ایڈریس کیا ہے, یہ آپ کو IBCC.edu.pk کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ ایڈریس لکھا, وہاں پر آپ جو ایڈریس لے لیں, یا کمنٹس میں دیکھیں, ساروں کے کمنٹس پڑھیں, نیچے لکھے ہوں گے کافی سارے, ان میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایڈریس مل جائے گا. ہم بھی ایڈمنسٹریٹر جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو کہتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر ایڈریس بھی پیسٹ کریں, تو اس ایڈریس پہ بھجوا. لیکن بھیجنے سے پہلے ان سارے ڈاکومنٹس کی فوٹو اسٹیٹ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے پاس فائل بنا کے رکھیں, اور جو آپ نے رجسٹری پوسٹ کرنی ہے اس کی اوریجنل رسید بھی آپ کے پاس ہوگی. تو آئی بی سی کے بعد جب یہ لیٹر پہنچے گا, پرمیشن لیٹر اس کے پاس نے جاری کیا ہوا ہے, وہ اپنے ڈاکومنٹ چیک کر لیں گے, آپ اس صنعت کو چیک کر لیں گے, اور وہ آپ کو یہ جو ان کا ٹائم ہے نارمل ٹائم ہے وہ 7 دن ہے, لیکن یہ عموماً 1 مہینہ لے لیتے ہیں. اور ارجنٹ جو ہے اس کی فیس زیادہ ہے تو وہ 3 دن لیتے ہیں, لیکن ارجنٹ میں کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کوئی 1100 روپے فیس دیں تو وہ آپ کا 15 دن میں یا 1 مہینے میں بن کے واپس آ جائے گا. ایف ایس سی ان ہومیوپیتھی میڈیکل گروپ کا سرٹیفکیٹ, اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ 2 کام کر سکتے ہیں. ایک تو آپ کسی بھی سبجیکٹ میں بی اے یا بی ایس سی میں اس کی بیس پر داخلہ لے سکتے ہیں. نمبر 2, آپ اس کی بیس کے پر ایم بی بی ایس میں بھی داخلہ لینے کے لیے اہل ہیں. ملتا ہے داخلہ یا نہیں ملتا یہ کہانی علیحدہ ہے, یہ کسی اور ولاگ میں آپ کو بتا دیا جائے. اور تیسری چیز ہے کہ جو بندے ملازم ہیں کسی ادارے میں, اگر وہ اپنے ایف اے سی ایکولنسی کا سرٹیفکیٹ اپنے ادارے میں جمع کروائے, اور وہ ادارے میں ملازم ہے میٹرک کی بنیاد کے پر, تو ایف اے کا جمع کروانے پر ان کو 2 انکریمنٹ بھی ملے گی, پیسے بھی ملیں گے. تو جب یہ ساری چیزیں آپ کریں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. السلام علیکم.